بے فائدہ مصروفیات۔ سولزنٹسن ایک روسی ناول نگار ہے۔ اس کو روسی عوام کے دکھوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنی کہانیوں میں تمثیلی روپ میں ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ روس کی اشتراکی حکومت کی نظر میں ناپسندیدہ شخص بن گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا وطن چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لے لی۔ وہ امریکہ کی ایک بستی ورماؤنٹ میں خاموشی کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے خیالات کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مئی 1982 میں سولزنٹسن کو امریکی حکومت کا ایک دعوت نامہ ملا۔ اس کے اعزاز میں واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ایک سرکاری تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں دوسرے معزز لوگوں کے علاوہ خود صدر امریکہ بھی شریک ہوتے۔ نیز اس دوران میں امریکی صدر ریگن اور سولزنٹسن کے درمیان 15 منٹ کی ایک خصوصی ملاقات بھی شامل تھی۔ سولزنٹسن نے صدر امریکہ کے نام 3 مئی 1982 کو ایک جوابی خط لکھا، جس کے ذریعے تقریب میں شرکت سے قطعی معذوری ظاہر کی۔ اس نے لکھا کہ زندگی کے جو مختصر لمحات میرے پاس رہ گئے ہیں، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں رسمی ملاقاتوں میں اپنا وقت صرف کروں۔ The life span at my disposal does not leave any time for symbolic encounters۔ سولزنٹسن کے سامنے ایک محدود مقصد تھا، یعنی روسی عوام کی دکھ بھری زندگی کو ناول کے انداز میں پیش کرنا۔ اس مقصد نے اس کے اوقات پر اتنا قبضہ کر لیا کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ صدر امریکہ کے دعوت نامے کو رد کر دے۔ آدمی کے سامنے اگر کوئی واضح مقصد ہو تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، مگر جب آدمی کی زندگی مقصد سے خالی ہو جائے تو اس کی نظر میں اپنے وقت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ اپنا اندازہ خود اپنی رائے سے کرنے کے بجائے دوسروں کی رائے سے کرنے لگتا ہے۔ وہ رسمی جلسوں اور تقریبات میں رونق کا سامان بنتا رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ بظاہر مصروفیتوں سے بھری ہوئی ایک زندگی اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک خالی زندگی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔